بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو سیریز فار پلیز۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڈرن ایسے شارٹ سٹوریز بی اے کے تمام جو انگلش ہے اس کو تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے سے میں نے آپ کے ساتھ کور کی ہیں۔ بیسیکلی رٹا جو ہے اسے آپ سے بہت زیادہ، یعنی اگر روٹین میں دیکھا جائے تو 60 to 70% آپ کا رٹا جو ہے وہ کم کیا گیا ہے۔ صرف بالکل آپ کو ایزی اینڈ شارٹ کنٹینٹ یاد کر کے آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں اگر تو آپ اس چینل کے لیکچرز کی تیاری کر کے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی سے دیکھ لیں، اگر دیکھی ہیں تو یہ سیریز جو ہے اس میں انشاءاللہ العزیز ہم پلیز کو کور کریں گے۔ 4 پلیز ہیں جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے کویشچن آتے ہیں جو کہ لازمی کمپلسری ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایزیلی، بالکل ماڈرن ایسیز اینڈ شارٹ سٹوریز کی طرح ان کو بھی کور کریں گے۔ ایک ہی ایسا ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جو تمام کویسچنز کے لیے اس کا آنسر ہوگا، یعنی کہ رٹا بالکل آپ کو کم یہاں پہ لگانا پڑے گا اور آپ مارکس بھی اچھے گین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کیسے دیکھیں، بیئر اگر پلیز کی بات کرتے ہیں ایگزامینیشن کے حوالے سے تو پلیز میں سے 2 طرح کے کویسچنز بیسیکلی جو ہے وہ ریز کیے جا سکتے ہیں۔ ایک RTC کویسچن اور دوسرا جو ہے وہ سمپل کویسچن آنسرز۔ RTC یعنی کہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، آپ کو اتنا لمبا جو ناول ہے جو آپ کو بک میں ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے، کہیں سے بھی وہ آپ کو ایک ایکسٹریکٹ اس کا کچھ لائنیں آپ کو دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ورڈز میں آپ ایکسپلین کریں، اس کا ریفرنس دیں، اس کا کنٹیکسٹ لکھیں، اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ تو ایک اس طرح کا کویسچن آ سکتا ہے، دوسرا جس طرح کے عام کویسچنز ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے یہ غور سے سنیے گا، اور یہ یونیک چیز ہے، میں آپ کو ہر سیری میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے نوٹس آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو آپ کو پیڈ ملیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ سرچ کر کے آپ اس کو جو ہے میری بات سے ایگری کریں گے۔ تو دیکھیں، اب اس کے لیے اگر آپ تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں تو کافی لینتھی آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اور کافی سارا بور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا بیسیکلی جو ہے وہ چونکہ ہم بھی پڑھتے رہے ہیں تو اتنا ایک اسٹوڈنٹ جو وہ پڑھتا نہیں ہے، تو اس لیے دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ایک ہی آنسر، دونوں چیزوں کے لیے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کے لیے بھی اور جو آپ کے نیکسٹ جو کویسچن آنسر آتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ملٹی آنسر۔ یہ نہیں کہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کا ایک علیحدہ اور دوسرے کویسچن آنسر کا نہیں، ایک صرف آپ کو ملٹی آنسر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جو کہ آپ اگر کوئی لائنز دی جاتی ہیں یا کوئی ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے، اس کا کانٹیکسٹ لکھنے کے لیے، تو اس کی ایکسپلینیشن میں بھی وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اینڈ دین آپ جو ہے اسے کسی بھی کویسچن کے آنسر میں اس ملٹی آنسر کو لکھ کے اگر اچھے سے لکھتے ہیں اور جس طرح آپ کو ان لیکچرز میں بتایا جائے اس رولز کو فالو کرتے ہوئے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دوسروں سے زیادہ نمبر لیں گے، کم نمبر نہیں لیں گے، اور رٹا بھی بالکل کم لگائیں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ 2-3 ویڈیوز اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو انہیں سیکوینس کے ساتھ فالو کریں، دیکھیں، دین آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ العزیز کیسے ہم ان چیزوں کو اچھے سے کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ فرسٹ پلے جو ہے دی بیئر ہے، ریٹن بائی شیخاف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا شارٹ انٹروڈکشن دوں کہ یہ ایک دی بیئر، اس کے اردو میننگ ریچھ کے ہیں، جو ایک اینیمل ہے۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز، ایک مزاحیہ مزاح سے بھرپور ایک ڈرامہ ہے، ناول ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے مزاحیہ کردار ہیں، مزاحیہ واقعات اور مزاحیہ طنز کر کے قاری کو، پڑھنے والے کو خوب ہنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر اس کے کرداروں کی بات کریں کہ اس کے کریکٹرز بیسیکلی 3 اس کے مرکزی کردار ہیں۔ ایک پاپووا جو کہ ایک بیوہ خاتون ہے، دوسرا لوکا جو اس خاتون کا ذاتی ملازم ہے، تیسرا سمیرنوف، یہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ ہے اور ایک ادھیڑ عمر کا ہے۔ اور یہ ایک دن پاپووا کے پاس آتا ہے اپنا وہ قرض مانگنے کے لیے جو اس نے اس کے مرحوم خاوند کو دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے 4 دنوں میں لے لینا، میرا ابھی منشی ادھر نہیں ہے، لیکن وہ ضد کرتا ہے، کہتا ہے میں لے کے ہی جاؤں گا ورنہ میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ تو وہاں سے ان کی جو ہے وہ باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتی ہے، جہاں پہ وہ خاتون جو ہے پاپووا وہ اس کو دی بیئر کہہ دیتی ہے کہ تم ریچھ ہو، تم جو ہے وہ ان پڑھ ہو، گنوار ہو، اس طرح کے وہ آپس میں ورڈز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، دونوں لڑنے لگتے ہیں
اور ملازم دوسرے ملازموں کو اکٹھا کر کے لے کے آتا ہے تو آخر کیا دیکھتا ہے کہ ساری سچویشن جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے, دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں اور شادی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اس کا جو ہے تھیم ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ اسے آپ لازمی سے تھوڑا سا اسے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے کیونکہ آسان ہے. یہ کیوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں, یہ انشاءاللہ العزیز جب ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا پھر آپ کو بتائیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ریفرنس لکھنا ہے. اگر وہ ریفرنس والا کوشچن آتا ہے, یعنی کہ آپ کو یہ کوشچن دیا جاتا ہے کہ یہ لائنز انہیں لکھیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے حوالے سے, تو فرسٹلی آپ ریفرنس میں لکھیں گے دیز لائنز. اگر آپ اچھے سے لکھنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا پروفیشنلی لکھنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں 3 طرح کے یہاں پہ طریقے دیے گئے ہیں. ایک یہ ہے دیز ہائیلی ایٹریبیوٹیڈ ویل چیریشڈ اینڈ انایکسلڈ lines are the part of the masterpiece the peer originated by the pen of شیخاف. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ادروائز آپ لکھ سکتے ہیں these lines have been taken from the play the peer written by شیخاف, جو کہ آپ پچھلی کلاسوں میں انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک میں لکھتے ہوئے آئے ہیں. ادروائز اس سے بھی آسان کرنا چاہتے ہیں these lines are the part of the play the peer written by شیخاف. تو جو آپ کو یہاں پہ آسان لگتا ہے ریفرنس کی ہیڈنگ کے نیچے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لکھیں گے. نیکسٹ ہے کانٹیکسٹ. اچھا جب یہ کانٹیکسٹ جو ہے اس میں کیا ہوگا, یہ کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھیں ہر ایک میں آپ کو یہ سیم ہی سمپل لکھ دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں, اس کو ٹرانسلیشن بھی اس کی آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ آپ کو جو بھی دی بیئر پلے جو ہے اس میں سے جو بھی اگر آپ کو RTC کا کوشچن دیا جاتا ہے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ والا, ایکسپلینیشن کرنے والا, تو کانٹیکسٹ کی ہیڈنگ کے نیچے آپ یہ ہی لکھیں گے ہر ایک میں, ٹھیک ہے جی. There are two extravagantly ridiculous characters, Popova and Smirnov. کہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 نامعقول مزاحیہ کردار ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں؟ پپووا اور سمرنوف. Proud and fake. اچھا اب یہ پپووا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پپووا proud and fake a rich widow, ٹھیک ہے جی, کہ پپووا مغرور اور بناوٹی ایک امیر بیوہ ہے. is visited by a neighboring and retired army officer Smirnov in connection with a loan taken by her late husband. اور اس سے اس کا ایک ہمسایہ ذمہ دار اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر سمرنوف نامی شخص وہ ملتا ہے, اس کی ملاقات ہوتی ہے. کیوں؟ اس قرض کے سلسلے میں جو پپووا کے مرحوم خاوند نے لیا تھا. اینڈ نیکسٹ ہے جی سمرنوف ridicules پپووا and challenges her to fight a duel. وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے 2 بدون لڑائی, جو دونوں یعنی دونوں طرف ایک ایک لڑتا ہے, یہ نہیں کہ ایک طرف زیادہ, وہ لڑائی لڑنے کے لیے اسے چیلنج کرتا ہے. بٹ لیٹر لیکن بعد میں اٹ سو ہیپن, بعد میں یہ ہوتا ہے that both rascal and lecherous pharaohs are engaged in love making. لیکن بعد میں وہ دونوں محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں and are going to be married, اور شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ سمپل دی بیئر میں سے کوئی بھی آتا ہے تو آپ یہ ہی لکھیں گے. تو نیکسٹ ہے جی ایکسپلینیشن. یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ کوئی بھی اگر پیراگراف دی بیئر میں سے آتا ہے تو آپ یہ والی 2 لائنیں شروع میں لازمی لکھیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, صرف دی بیئر میں these lines reflect that sex is a very core flame which burns the might of mind. کہ یہ لائنیں وغیرہ جو ہیں یہ لائنز ظاہر کرتی ہیں کہ جنسیت جو ہے یہ ایک اندرونی شرارہ ہے جو ذہن کی عظمت کو جلا دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایکچولی اینڈ سائیکالوجیکلی دی فنگرز آف دیئر سیکس ور فاؤنڈنگ دیئر وے ان دی رف آف منی میٹرز. کہتے ہیں حقیقت میں اور نفسیاتی طور پر ان کی جنسیت کی انگلیاں کاروباری معاملات کی جھاگ میں اپنا رستہ تلاش کر رہی تھی. یہ انگلش کے ورڈنگ اس کی اسی طرح آپ نے اچھے سے اسی طرح یاد کرنی ہے. تھوڑا آپ کو یاد کرنے رٹا تھوڑا لگانا ہے, لیکن لگانا اچھے سے ہے تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ آپ انہیں مس نہ کر پائیں. اگر آپ مسٹیک کریں گے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ ان کی کٹنگ ہوگی. تو ایکسپلینیشن یہ تو آپ لائنز لکھیں گے بالکل شروع میں. اس کے بعد جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے, اب میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ انٹروڈکشن آپ لازمی سے اچھے سے سنیں. اس پیراگراف میں آپ اپنے سے آسانی کے ساتھ جس طرح بھی آپ اس کی ایکسپلینیشن اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے گا. اگر نہیں کر سکتے تو جو ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس میں
آپ کو جو ہے کافی سارا ایسا کنٹینٹ اور مواد جو ہے وہ آپ جب اس کو پڑھیں گے، جب آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کی ٹرانسلیشن بھی، تو پھر آپ کے پاس اتنا کچھ لکھنے کے لیے ہوگا جو آپ ان 2 لائنوں کے بعد اس پیراگراف کے ریلیٹڈ لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی آپ لکھ لیں اور اپنے سے 3-4 لائنیں لکھ لیں اور اس کے بعد پھر لاسٹ پہ آپ جب آپ اس ایکسپلینیشن کو کلوز کرنے جا رہے ہیں، اسے وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ یہ والی لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر لکھیں گے تو بالکل یہ اچھے سے پرفیکٹ جو ہے ایک ایکسپلینیشن بن جائے گی، جس کے آپ کو اچھے مارکس، ہائی مارکس ملنے کے کافی چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی آپ اسے انڈرسٹینڈ کر پائیں اور یاد کر پائیں. There is a muscular combination of energy and control in the rhythm and sound of play. کہ یہاں جو ڈرامہ کی موسیقی اور آواز میں کنٹرول اور انرجی کا ایک مضبوط جو ہے کمبینیشن ہے، ایک جوڑ ہے. ٹھیک ہے. The tone and the attitude of the writer are farcical, sentimental, straightforward and non-serious. کہ جو مصنف کا انداز اور رویہ ہے وہ اس میں بھانٹ، مزاحیہ، جذباتی اور دو ٹوک اور غیر سنجیدہ نظر آتا ہے. But the underlying message is factual as hot heat of sex under the ash of shyness. لیکن پوشیدہ پیغام اس حقیقت پر مبنی ہے کہ شرم کی راکھ تلے ہوس کا دہکتا ہوا انگارہ جس طرح ہوتا ہے ایسے فیل ہوتا ہے اس پلے کو پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے جی، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. ادروائز آپ ویڈیو کو اگین اینڈ اگین پاؤز کر کے اسے لازمی سے سنیے گا، انہیں انڈرسٹینڈ کریے گا. چونکہ میں اگر ایک ایک چیز کو جو ہے اتنا وقت انہیں دوں تو آپ کا کافی سارا ٹائم بور بھی ہوگا، مجھے بھی جو ہے اسے اپلوڈ کرنے میں، اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں، اینڈ دین اس کی اور ٹیکنیکلی چیزیں کرنے میں کافی ساری پرابلم پھر آتی ہے. تو اس وجہ سے میں جلدی کوشش کروں گا، بٹ آپ اس کو پاؤز کر سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ کے آگے آ سکتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی. RTC میں امید کرتا ہوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا، نہیں سمجھ آئی تو اگین اینڈ اگین اس ویڈیو کو پیچھے سے دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ آتا ہے جی کوسچنس. اس کے ریلیٹڈ جو ویری امپورٹنٹ کوسچن ہیں وہ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوسچن شیئر کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ملٹی آنسر اور کچھ اور کوسچن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے، تو لازمی سے انہیں سن لیں اچھے سے. تو کوسچن نمبر 1 جو ہے، ڈسکس concentrated brilliance and whites in humor is the soul of Chekhov's farcical comedy The Bear. کہ یکجا روشنی اور کھلی مزاح شیخوف کے مزاحیہ ڈرامے دی بیئر کی روح ہے. اس چیز پہ بحث کریں. Psychologically, the fingers of their sex were fondling their way in the rough of money matters. Is it true? کہ کہتا ہے نفسیاتی طور پر ان کی ہوس کی انگلیاں کاروباری معاملات کی جھاگ میں اپنا رستہ تلاش کر رہی تھیں. کیا یہ سچ ہے کہ وہ اپنی ہوس میں جو ہے منی میٹرز کو جو ہے وہ ہوس کی شکل میں لے جانا چاہتے تھے بیسیکلی اندر سے؟ تو اس چیز کو ڈسکس کریں. یہ آپ صرف ان کوسچنز کو سمجھیں، ساری چیزیں جو ہے ملٹی آنسر میں کور ہوں گی. ہارٹ ہیٹ آف سیکس انڈر ایش آف شائنس ایلیبوریٹس. وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی تھی کہ یہ ایک نا پیراگراف بولا گیا ہے، جس طرح کہ پنجابی میں یا اردو میں آپ کے محاورہ جات ہوتے ہیں، اسی طرح انگلش میں اسے جو ہے ایک محاورہ جات یا ایک اس کی طرف سے لائنز یوز کی گئی ہے کہ شرم کی راکھ تلے ہوس کا دہکتا ہوا انگارہ. اس چیز کو ایلیبوریٹ کریں، اس کی وضاحت کریں. وٹ از دی مین ایشو بٹوین پوپووا اینڈ سمیرنوف. ان کے درمیان اصل مسئلہ، اصل جھگڑا کیا تھا، اصل معاملہ کیا تھا. دی بیئر از اے پلے فل آف ہیومر. ڈسکس کہ یہ ڈرامہ مزاح سے بھرا ہوا ہے. اس چیز کو بحث کریں کیسے اس میں مزاحیہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، ڈسکس دی پلے دی بیئر ریٹن بائی اینٹون چیکوف ایز اے فارس. کہ یہ ایک بھانڈ پنا ہے، یہ ایک مزاحیہ یا جو ہے ایک مزاحیہ ناٹک ڈرامہ ہے. اس چیز کو بحث کریں. جسٹیفائی دی اینڈ آف دی پلے دی بیئر. اور اس کے اختتام کے بارے میں منصفانہ رائے دیں کہ اس کا اختتام کیسے ہوا، کیا طنز و مذاق میں ہوا یا کس طرح ہوا. یہ انشاءاللہ تمام چیزیں ملٹی آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. فرسٹ ویڈیو تھی اس لیے کچھ لمبی ہو گئی ہوگی، بٹ انشاءاللہ العزیز آپ ان تمام کو اچھے سے پریپیئر کریں. انشاءاللہ آپ پلے جو ہے اتنے اچھے سے پریپیئر کر کے اچھے مارکس گین کر لیں گے. تو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.